السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب الرحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، قرآن پاک کی یہ آیات ہیں جن آیات کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایک اجتماعی زندگی، معاشرتی زندگی سکھا رہے ہیں کہ اس دنیا میں ہم کیسے رہیں۔ ایمان کی نسبت پر جو رشتہ اخوت، جو بھائی چارہ اللہ تعالیٰ نے آپس میں بنا کر دیا ہے، اس کے کیا تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنا، ان تقاضوں کو سوچنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، سارے کے سارے ایمان والے آپس میں ایمان کی نسبت پر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا ہے۔ اور جب بھائی بنا دیا ہے، وہ کیا تقاضے ہیں جس کو ہمیں پورا کرنا ہے، اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کیا رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں سے بچنا ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں جو ارشاد فرمائی ہے، ہمارے درمیان کی اخوت کو، اجتماعیت کو اور ہمارے درمیان کی محبت کو نقصان دینے والی جو چیز ہے، وہ سب سے پہلی چیز اللہ نے بیان فرمائی، آپس کا ایک دوسرے کے ساتھ بدگمان رہنا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بدگمان رہنا ہے، اور یہ بدگمانی زبان کا عمل نہیں ہے، یہ دل کا عمل ہے۔ آدمی کسی سے جب بدگمان ہوتا ہے تو زبان سے کچھ نہیں کہتا، بلکہ یہ دل کا عمل ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ یہ استحضار رہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں، خاص طور پر کان اور آنکھ اور تمہارے خیالات اور تمہارے دل، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کھڑا کر کے پوچھیں گے، مسئولا، مسئول کہتے ہیں پوچھا جائے گا، آپ نے یہ کیوں دیکھا، آپ نے یہ چیز کیوں سنی، آپ نے یہ خیال کیوں کیا۔ انسان کے جسم کے اندر دو بڑے قیمتی اعضاء ہیں، اگر یہ سنور جائیں تو انسان، اس کے اندر خیر وجود میں آتا ہے، وہ جہاں رہتا ہے اس سے خیر پھیلتا ہے، اور اگر یہ دو چیزیں اگر بگڑ جائیں تو وہ انسان جن جن رشتوں سے گزرتا ہے وہ اس کے لیے شر کا اور فتنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور وہ دو اعضاء ہیں، ایک ہے اللسان والقلب، ایک ہمارا دل صاف ہو، ایک ہماری زبان کا بول درست ہو۔ دل صاف ہو، اتنا صاف ہو کہ میں جب قرآن پاک پڑھنے کے لیے بیٹھوں
اللہ سے تعلق قائم ہو جائے۔ یہ دل کا صاف رکھنا اتنی ضروری ہے۔ کیا وجہ ہے کہ بندہ عبادتیں کرتا ہے، وہ عبادت کی کیفیت، وہ عبادت کے موقع پر اللہ سے تعلق بن نہیں پاتا۔ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے، دل جو ہے یہاں پر بہت سی ایسی چیزیں پھنسی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے نماز کے موقع پر، دعا کے موقع پر، تلاوت کے موقع پر، خاص طور پر جو عبادات ہیں اس موقع پر اللہ سے تعلق قائم نہیں ہوتا۔ اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب وہ بالکل آخری مرض میں مبتلا ہوئے، یعنی یوں سمجھیں کہ دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، تو ان کے پاس ان کے ساتھی پہنچے عیادت کے لیے کہ بھئی آپ کی طبیعت کیسی ہے، خیریت کیسے ہے، اور تسلی دینے لگے۔ آپ تو بڑے قیمتی آدمی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے احد میں ساتھ تھے، خندق میں ساتھ تھے، حنین میں ساتھ تھے، یعنی قربانیاں یاد دلائی کہ آپ کتنے ہیں، آپ نے کیسی کیسی اسلام کے لیے کیسی قربانیاں دی۔ فہم جب درست ہوتی ہے تو آدمی کی سوچ بدلتی ہے۔ وہ صحابی جو ہے انہیں ان کی قربانیاں یاد دلائی، آپ نے اسلام کے لیے یہ کام کیا، کمیونٹی کے لیے آپ نے یہ سب کچھ کیا۔ اور انہوں نے کہا دیکھو، دو کام ایسے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ میری مغفرت کر دے۔ میں جب اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچوں تو مجھے یہ دو عمل زندگی میں ایسے ہیں، مجھے اس پر امید ہے۔ اور وہ دو عمل کیا بتایا انہوں نے؟ وہ ہمیں سوچنا ہے۔ یہ صحابہ کے جو علوم ہیں یہ ہمارے لیے عمل کی راہیں کشادہ کرتی ہیں۔ صحابہ کے جو علوم ہیں، اور انہوں نے کیا فرمایا؟ ما آذیت بلسانی احد، میں نے زندگی میں اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دی۔ ما آذیت بلسانی احد، سبحان اللہ، کیسی تربیت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کے جو صفات ہیں شمائل کے اندر، طویل السکوت، طویل الصمت، لا يتکلم الا بدون حاجہ، آپ اکثر خاموش رہتے، آپ ضرورت کے بغیر اپنی بات زبان سے نہیں، جب آپ ارشاد فرماتے تو واقعی ضرورت کی بات ہوتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شخصیت، اور آپ نے صحابہ کی بھی یہی تربیت کہ آپ نے سب سے پہلے فرمایا میں نے اپنی زبان سے کسی کو ستایا نہیں، اور پھر میرا دل ہر ایک کے معاملے میں صاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں سے، دیکھیں یہ چیزیں ہیں جو ہماری آپس کی جو زندگی ہے، بھائی چارہ، یہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہماری قوتیں جو ہے، ہماری قوتوں میں طاقت نہیں رہے گی، رعب نہیں رہے گا۔ مسلمان کا جو رعب ہے اس کی اجتماعیت میں ہے، مسلمان کی جو طاقت ہے وہ اس کی اجتماعیت میں ہے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا ید اللہ علی الجماع، جماعت کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ جماعت کسے کہتے ہیں؟ ایک امام کے پیچھے سارے مقتدی کھڑے ہوتے ہیں۔ کیسی اطاعت، کیسی فرما برداری، کیسی یونٹی! دیکھیں، جماعت کی نماز ہمیں اجتماعیت بتاتی ہے، امت پناہ بتاتا ہے۔ میں نے گزشتہ یہ بات عرض کی کہ کس طرح اجتماعیت کے اندر غلطی ہو جائے، غلطیوں کو چھپانا، کس طرح غلطیوں کی اصلاح کرنا، کس طرح ایک دوسرے کے عیوب پر پردہ ڈالنا، یہ ہمیں اجتماعی زندگی ہمیں سکھاتی ہے۔ اس کا فائدہ دیکھیں، حدیثوں میں آتا ہے تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ تمہارے لیے آسمان سے مددیں اتریں گی، اور قیامت کے دن جب یہ امت کھڑے ہوگی، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، سبحان اللہ، چہرے روشن ہوں گے، چہرے بالکل روشن ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں اس کو سوچا کہ میں کس طرح آپس میں ایک دوسرے کی بھلائی چاہنے والا، ایک دوسرے کا خیر خواہ بن کر رہوں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ،
یہ قیامت کے دن اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے، اللہ کی رحمتوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ترتیب بتائی کہ ہمیں اپنی آپس کی زندگی کو بھائی چارگی کے لیے، امت پنے کے لیے، اجتماعیت کے لیے ایک سب سے بڑا جو یوں سمجھیے کہ ایک زہر ہے، قرآن پاک کیا ہے؟ نفس پر ہاتھ رکھتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر کے پاس اگر جائیں وہ مرض کو کیسے تشخیص کر لیتے ہیں، اس طرح اللہ تبارک و تعالی ہماری وہ چیز جو ہماری ایمان کو، ہماری روحانیت کو، ہماری عبادتوں کو اور ہماری آخرت کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے، اس سے روکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کیا فرمائی؟ آپس میں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچ جاؤ۔ کسی کے بارے میں ازیوم کرنا، کسی کے بارے میں خیال کرنا، ان بعض الظن اثم، بعض گمان تو بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ کچھ گمان اچھے بھی ہوتے ہیں۔ اچھا گمان یہ بھی ہے، برا گمان الگ ہے۔ اچھا گمان، سب سے بدترین جو گمان ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے۔ سب سے برا گمان، یہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت نہیں دیں گے، اللہ میری مغفرت نہیں کریں گے، اللہ اب مجھے معاف نہیں کریں گے۔ بعض مرتبہ آدمی سوچ لیتا ہے اب مجھے ہدایت کا، میری اصلاح کا، میرے بننے سنورنے کا اب کوئی نظام نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جابر، تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھو۔ کیا مطلب ہے؟ موت کب آئے گی کوئی جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی موت آ سکتی ہے، تو ہمیں ہمیشہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا ہے کہ میرا اللہ مجھے معاف کرے گا، میرا اللہ مجھے انا عند ظن عبدی بی، میں میرے بندے کے ساتھ وہی برتاؤ کرتا ہوں جو وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے، جیسا گمان ویسا معاملہ۔ تو گمان کہتے ہیں کسی کے بارے میں خیال کر لینا، کسی کے بارے اچھا خیال یہ ہمیں سکھایا گیا، بدترین خیال اس سے ہمیں روکا گیا۔ ان بعض الظن اثم، اللہ اکبر، بعض گمان تو بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ ایک آدمی آج دیکھیں، آج سوچیں، ایک آدمی جو ہے کوئی بات کہہ رہا ہو، دل ہی دل میں آدمی جو ہے اس کے بارے میں برا گمان سوچتا ہے، دل ہی دل میں۔ یہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ کہ میرا دل بگڑا ہوا ہے، دل بگڑا ہوا ہے۔ ورنہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن صفات کے ساتھ آپ نے امت کو تیار کیا تھا، معاشرہ مدینہ منورہ کا بنایا تھا، اس کی بنیاد ایک یہ بھی تھی، ظنوا بالمؤمنین خیرا، دیکھو آپس میں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ خیر کا معاملہ کرو، ہمیشہ ایک دوسرے کے ظنوا، ہمیشہ اچھا گمان رکھو، خیر کا گمان رکھو، بھلائی کا گمان رکھو، ہمیشہ۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ایک آدمی کا انتقال ہو رہا تھا، ایک صحابی کا انتقال ہو رہا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے امید رکھتا ہوں اور اللہ کا خوف بھی میرے دل میں ہے۔ آپ وہاں سے تشریف لے گئے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اللہ نے جنت کو اس کے لیے واجب کر دیا، کیوں یہ شخص جو ہے اللہ سے امید بھی رکھتا ہے اور اللہ سے جو ہے نا ڈر بھی رہا ہے، امید کہ بھئی اللہ مجھے معاف کرے گا۔ اس لیے دوستو ہمیشہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، اور یہ تعلق دل کے، میں نے اسے کیا جیسے غیبت زبان کا عمل ہے، اسی طرح بدگمانی یہ دل کا عمل ہے۔ دل کی غیبت ہے بدگمانی۔ آج امت جو ہے، اگر ہم سوچیں، جائزہ لیں، ایک بڑا طبقہ ہے جو ہم نے اپنی ذات کو بنانے کی فکر نہیں کی، جس کی وجہ سے اگر ہم دیکھیں ہمارے اندر وہ چیز پیدا ہو رہی ہے۔ کسی سے شکایت ہو جائے، عام طور پر مل جل کر رہتے ہیں، شکایتیں ہوتی ہیں، جب شکایتیں ہوتی ہیں تو پھر کیا ہے، صفائی کر لینی چاہیے۔ اور یہ واقعات ہیں صحابہ کی زندگی میں۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے
حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک جملہ کہہ دیا یا ابن السودا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پہ بڑی سیدھے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر نے یہ بات کہی, انہوں نے مجھے یہ کہا یا ابن السودا, اے کالے ماں باپ کے بیٹے, مجھے انہوں نے اس طرح کہا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو بلایا. اچھا بلاؤ ذرا معلوم تو کرے. دیکھیے حضرت بلال نے انہیں کہا کہ آپ مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں, آپ تحقیق کر رہے ہیں, نہیں. آپ نے ایک طریقہ امت کو بتایا. ایک آدمی آ کر کوئی شکایت کرے, تحقیق کر لو, تحقیق نہیں ہوگی تو بدگمانی ہو جائے گی. پھر آپ نے جب حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو بلا کر پوچھا ابو ذر کیا بات ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی, میں معافی مانگتا ہوں. تو شکایتیں جب ہوتی ہیں اور شکایتوں کو جب ہم اس کی صفائی کر لیں گے تو وہ چیز باقی نہیں رہتی. اگر اگر وہ صفائی نہیں کریں پھر وہ چیز پلتی رہے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجتناب, کہ بدگمانی وہاں ہے, تم یہاں رہو, دور دور بالکل. اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم, یہ بڑا زہر ہے یہ چیز. پورے مدینے میں ایک جملہ منافق کی زبان سے نکلا تھا, منافق کی زبان سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر کتنا بوجھ تھا. دیکھیں جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگایا تھا ان منافقوں نے, ایسی بدگمانی اس معاشرے کے اندر پھیلائی تھی منافقین نے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیمار پڑ گئی. صحابہ کرام رو رہے. اللہ تعالیٰ اس موقع پر قرآن پاک کی جو آیتیں اتاری اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا. اس طرح کی جب سنی تو کیوں اچھا گمان کیوں نہیں کیا. لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم. کیوں نہیں کہا کہ یہ بہتان ہے؟ ایسا نہیں, کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ اچھے گمان کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اور لیکن اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں برا گمان قائم کر لے, قیامت کے دن اللہ مقدمہ قائم کریں گے اور کہیں گے کہ کیا دلیل ہے تیرے پاس جو تو نے اپنے بھائی کے بارے میں یہ گمان قائم کیا. کیا سوچیں, ذرا سوچیں, کسی سے اچھا خیال کرنا اس پر مفت میں ثواب آ رہا ہے. بھئی ماشاءاللہ یہ تہجد پڑھنے والے, ماشاءاللہ یہ نماز کے پابند, ماشاءاللہ یہ بڑے اچھے, بڑے نیک. آدمی ازیوم کر رہا ہے نیکی کی طرف, مفت میں ثواب. ایک آدمی مفت میں بدگمانی کر رہا ہے, اگر اس کی دلیل نہ ہو قیامت کے دن کیا سوچے, مفت میں پکڑا جائے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے اس بات کو سمجھا رہے ہیں, اے ایمان والو اپنے آپ کو بدگمانیوں سے بچاؤ. اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم, بہت بڑے گناہ ہیں. اس سے معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے, اس سے معاشرہ بگڑ جاتا ہے. آج دیکھیں یہ جو بدگمانی کا عمل ہے آج ایسے ہمارے ماحول میں ہے, ایک باپ اپنے بیٹے سے بدگمان ہے, بیٹا اپنے باپ سے بدگمان ہے, شوہر اپنی بیوی سے, بیوی اپنے شوہر سے بدگمان ہے. اور یہ بدگمانی کا ایسا ماحول کہ اگر کوئی کسی کو کوئی رائے دیتا ہے تو وہ رائے بھی کیا ہے, کیا خیال سے رائے دے رہے ہیں. کوئی اچھی بات بھی اگر کوئی کہہ رہا ہے, کیوں؟ مزاج بدگمانی کا بن گیا, مزاج بدگمانی کا بن گیا, جس کی وجہ سے آدمی ہمیشہ کچھ برائی سوچ رہا ہے. نماز پڑھ رہے ہیں اسی بدگمانی کے ساتھ, قرآن پڑھ رہے ہیں اسی بدگمانی کے گناہ کے ساتھ. اللہ تعالی ہمیں اصلاح کی فکر نصیب فرمائے. ہاں دوستو, مختصر سی زندگی ہے, بڑی مختصر سی زندگی. آدمی اپنی اصلاح کی, اپنے آپ کو بنانے کی فکر کرے, اور یہ فکر آ جائے کہ مجھے اپنے آپ کو بنانا ہے. کل اللہ کے پاس مجھے جب میں اللہ کے سامنے جب میں پہنچوں, اس حال میں اللہ کے پاس پہنچوں کہ میرا دل صاف ہو, میرا دل صاف. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمیشہ ظنوا بالمؤمنین خیرا, جب تم کسی کے ساتھ اچھا گمان رکھو, اچھا گمان رکھو.
امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، ان کے گھر میں ایک خاتون آئی اور چٹائی پر جو ہے بیٹھ گئی، وہاں پہ کچھ گیلا تھا، تو خاتون نے کہا کہ کسی بچے نے یہاں پیشاب کر دیا ہے، کسی بچے نے. تو ان کی اہلیہ کہنے لگی کہ اصل میں یہ ہمارے جو گھر والے ہیں، شوہر ہیں، ان کے یہ آنسو ہیں جو انہوں نے سجدے میں بہائے ہیں. بدگمانی کہاں سے کہاں لے جاتی ہے دیکھیں، آنسو کہاں، وہ بچے کا اس پیشاب کہاں. اسی لیے دوستو کبھی اچھا گمان کرنے کے لیے کبھی کسی کے ساتھ دلیل کی ضرورت نہیں ہے. بغیر دلیل کے آدمی ہر ایک کے ساتھ اچھا گمان کرے، لیکن برا گمان اس کے لیے آدمی کو دلیل کی ضرورت ہے. کیا دلیل؟ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں کہ تم نے ان کے بارے میں جو گمان کیا تھا وہ غلط تھا، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ اسی لیے دوستو قرآن پاک میں اللہ نے شروع فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، اپنے آپ کو گمانوں سے بچا لو، اجتناب کر لو، بہت دور رہو، کیونکہ یہ چیز تمہیں بہت دور تک لے جانے والی ہے. کہاں لے جائے گی؟ پہلے بدگمانی کا زہر دل میں آئے گا، پھر اس کے بعد تم اس کی برائی کے پیچھے چلو گے. وَلَا تَجَسَّسُوا، اس کے عیب کو ڈھونڈو گے، تلاش کرو گے. ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنی بڑی وعید فرمائی. آپ نے فرمایا اے لوگو لا تتبعوا عوراتہم، کسی کے عیوب کے پیچھے مت پڑو، مت پڑو، کسی کے عیوب کے پیچھے مت پڑو. بعض مرتبہ آدمی بڑے سے بڑا گناہ کر لیتا ہے اور فخر میں آ کے کہتا ہے میں نے یہ کیا، اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے، اللہ نے اس پہ پردہ ڈالا. اسی لیے آپ نے حدیث میں فرمایا کل امتی معافا الا المجاہرون، میری ساری امت کو معافی ہے لیکن وہ شخص کو معافی نہیں ملے گی جو گناہ کرے. مجاہر کسے کہتے ہیں؟ مجاہر کہتے ہیں ایک آدمی تنہائی میں گناہ کیا، اس پر اللہ نے پردہ ڈالا اور پھر وہ آ کے جو ہے لوگوں کے سامنے اپنے عیب کو کھول رہا ہے، خود کے عیب کو کھول رہا ہے. اس کو کہتے ہیں مجاہر. خود کے عیب کو بھی کھولنا منع ہے. اور فرمایا کہ جو شخص کسی کے عیب کے پیچھے پڑے گا، کیونکہ جب کسی کا عیب کھلتا ہے تو وہ شخص، اس کی عزت جاتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایمان والے کی بڑی قدر و قیمت ہے. اس کو سمجھنا ہے. ایک ایک مسلمان کی بڑی قدر و قیمت ہے اللہ کی بارگاہ میں. اور اسی لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی کسی شخص کے عیب کے پیچھے پڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیوب کے پیچھے پڑیں گے. اور جب اللہ کسی کے عیب کے پیچھے پڑیں گے، یفضحہ فی بیتہ، گھر میں بٹھا کر اللہ اسے رسوا کریں گے. کیونکہ نظام مخالف ہو گیا. نظام مخالف. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرے بندوں کی یہ آپس کی اجتماعی زندگی ان رذائل کے ساتھ، ان امراض کے ساتھ ہو. یہ آپس میں کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے ہم سب بندے ہیں اور آپس میں بھائی بن کر رہیں. بھائی بننے کی بنیاد کیا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا گمان رکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اصلاح کی فکر نصیب فرمائے اور اپنے آپ کو بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.